آرچر ولا کے بیڈ روم میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ گزشتہ رات وہ بمشکل تھوڑی سی نیند لے سکا تھا۔ یہ خیال ہی خوفناک تھا کہ اب وہ مافیا کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ گرین ولی اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اب وہ بڑے پچھتاوے کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے اغوا کا یہ پلان بنایا ہی نہ ہوتا۔ ہیلگا کو فریب دے کر $2 ملین حاصل کرنے کے خواب نے اس کی محتاط طبیعت کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ اس کی بڑی بد نصیبی تھی کہ اس کا شغال جیسے بدماش سے ربط و تعلق تھا، اور انتہا درجے کی حماقت تھی کہ برنی جیسے مکار اور خود غرض آدمی کو اپنے پلان سے آگاہ کر کے اس سے تعاون حاصل کرنا چاہا تھا۔ وہ اس خیال سے ہی سہما جا رہا تھا کہ ہیلگا سے جا کر کہے کہ مطالبے کی رقم $10 ملین کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ بلا شبہ وہ یہ رقم ادا کر سکتی ہے، مگر کیا گرین ولی کے لیے اس کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ادائیگی پر آمادہ ہو جائے؟ فرض کرو وہ بلف کرے یا بالکل ہی انکار کر دے، اور فرض کرو برنی سچ مچ گرین ولی کا کان کاٹ کر اسے یعنی آرچر کو مجبور کر کے کہے کہ وہ اسے ہیلگا کو دینے جائے۔ یہ تو ناقابل تصور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہیلگا کو آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ رقم ادا کر دے۔ آرچر کا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سوٹ کیس اٹھائے اور گرین ولی کو اس کی قسمت کے سپرد کر کے سوئٹزرلینڈ سے نکل کر انگلینڈ چلا جائے، مگر برنی نے اسی اندیشے کے پیش نظر اس کا پاسپورٹ چھین لیا تھا۔ اب بغیر پاسپورٹ کے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اب اگر برنی پر اعتبار کیا جا سکے تو اسے صرف $5 لاکھ ملیں گے۔ 1 ملین بڑی معقول رقم تھی۔ 5 لاکھ سے تو اس کے منصوبے مکمل نہیں ہو سکتے، اور فرض کرو کہ ہیلگا رقم دے بھی دے مگر برنی اسے کچھ بھی نہ دے تو اس کا کبھی امکان ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے آرچر نے شیپ بنایا، جیسے بھی کپڑے میسر تھے تبدیل کیے۔ ایک بات لازمی تھی کہ اسے ہیلگا کو ایسا کوئی بھی تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہیلگا بڑی بے رحم عورت ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ مخالف کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی رعایت نہیں کرتی۔ وسکی کے 2 گلاس پی کر اپنی گرتی ہوئی ہمت کسی حد تک بحال کرنے کے بعد وہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت 10:15 بجے تھے۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ چند منٹ بعد تم ہیلگا ردلف سے بات کرنے کے لیے جاؤ گے۔ اس سلسلے میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ تمہیں کسی مشکل کی توقع تو نہیں ہے؟ برنی کہہ رہا تھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بڑی سخت عورت ہے، آرچر نے جواب دیا۔ مجھے ابھی خیال آیا کہ گرین ولی سے ہیلگا کو فون کرا دوں تو مناسب ہوگا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اپنے ایک کان سے ہاتھ دھونے کا خیال اس کے لیے نہایت خوفناک ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ضرور متاثر ہوگی، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم ٹھیک 11 بجے ہیلگا کے پاس پہنچو، اس سے بات کرو۔ نصف گھنٹے بعد میں گرین ولی سے فون کرا دوں گا۔ اس طرح تمہیں ہیلگا کو آمادہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہت مناسب بات ہے، ایسا ہی کرنا۔ آرچر کو برنی کی یہ تجویز پسند آئی۔ ٹھیک ہے، تب گرین ولی اسے 11:30 بجے فون کرے گا، برنی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ برنی کی اس تجویز نے آرچر کو زیادہ پر امید کر دیا۔ ہیلگا اگر گرین ولی سے واقعی محبت کرتی ہے تو وہ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر $10 ملین دینے پر بھی آمادہ ہو جائے گی، مگر کیا رقم وصول کرنے کے بعد برنی اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ اس کی آرچر کو زیادہ امید نہیں تھی۔ برنی نے بیرر بانڈز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اگر وہ ہیلگا سے کیش رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے لیے کہے تو اس صورت میں برنی کو رقم نہیں ملے گی، اور آرچر کو برنی پر کنٹرول حاصل ہوگا، اور برنی اس وقت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک رقم اس کے قبضے میں رہے گی۔ وہ برنی کو مجبور کر دے گا کہ وہ بجائے $5 لاکھ کے اسے $5 ملین دے۔ جہاں تک گرین ولی کا تعلق ہے تو وہ اسے اپنے حصے میں سے $1 ملین دے گا۔ آرچر نے ہیلگا کے بنگلے پر پہنچ کر گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر بعد ہینکل نے دروازہ کھولا۔ ہیلو ہینکل، آرچر نے ایک جبریہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا۔ غالباً مادام ردلف میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ درست ہے، آؤ میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں۔ ہینکل کے پیچھے چلتے ہوئے آرچر رہائشی کمرے سے گزر کر ٹیرس پر آیا، جہاں ہیلگا دھوپ کا چشمہ لگائے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ قریب ایک چھوٹی میز پر ووڈکا مارٹینی کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے آرچر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہینکل نے جلدی سے کرسی اس طرح رکھ دی کہ آرچر بیٹھا تو ہیلگا کے بالمقابل تھا اور دھوپ براہ راست اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر آرچر نے بیٹھنے سے پہلے کرسی کا رخ تبدیل کر دیا۔ ہینکل چلا گیا تو آرچر نے ہیلگا کی طرف دیکھا۔ دھوپ کا چشمہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ اب وہ ہیلگا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا تھا، جن کے بارے میں اس کا تجربہ تھا کہ بہت کچھ ہیلگا کے جذبات و خیالات کی غمازی کر دیتی ہیں۔ میں کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا ہیلگا، وہ بولا۔
پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ میں صرف اپنے موکل کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور جو کچھ مجھے کہنا یا کرنا ہے اس کی ہدایات کے مطابق کرنا ہے۔ اب میرے موکل کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم کس قدر دولت مند ہو۔ اس کے مافیا کے ایک دوست نے ابھی حال ہی میں $7 ملین وصول کر کے ایک صنعت کار کو چھوڑا ہے جسے اس نے اغوا کر لیا تھا۔ چنانچہ میرے موکل نے مطالبے کی رقم میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب وہ گرین ویلی کو چھوڑنے کے لیے $10 ملین مانگ رہا ہے۔ ہیلگا بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی خاموشی آرچر کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگی۔ آخر اس نے پوچھا، تم نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بحری نہیں ہوں، ہیلگا نے سخت لہجے میں کہا۔ صورتحال جو کچھ تھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، آرچر نے پھر کہا۔ میرا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تم کیا کہتی ہو؟ گرین ویلی کو واپس لانے کے لیے $10 ملین ادا کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس میں سے تمہیں کتنی رقم ملے گی؟ آخر ہیلگا نے خاموشی توڑی۔ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، آرچر نے تیزی سے کہا۔ اپنا جواب بتاؤ، ہاں میں ہے یا نہیں میں؟ ہیلگا آرچر کو گھور رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں چشمے کے پیچھے چھپی ہونے کی وجہ سے آرچر اس کے خیالات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ فرض کرو میرا جواب انکار میں ہو، تب؟ تو اب یہ بلف کرے گی؟ آرچر کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کا تمام انحصار تم پر ہے، آرچر نے جواب دیا۔ گرین ویلی خطرناک لوگوں کی گرفت میں ہے۔ اگر تم رقم ادا کرنے سے انکار کرو گی تو وہ اس کا ایک کان کاٹ دیں گے اور مجھے مجبور کریں گے کہ میں وہ تمہیں لا کر دوں۔ یہ میرے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ میں بھی اس طرح جال میں جکڑا ہوں جس طرح گرین ویلی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم گرین ویلی کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ان کا مطالبہ ماننا ہی پڑے گا۔ تم بھی جال میں جکڑے ہوئے ہو؟ وہ کس طرح؟ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سابقہ مافیا کے لوگوں سے ہے۔ وہ بہت بے رحم اور سنگ دل ہیں، اور جو کچھ مجھ سے کہتے ہیں میں کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اپنا جواب بتاؤ، ہاں یا نہیں؟ آرچر نے غصے سے کہا۔ ہیلگا بڑے سکون سے اپنا گلاس اٹھا کر مارٹینی پینے لگی۔ تم ایک شخص ٹیموتھی ولسن کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ٹیموتھی ولسن؟ آرچر نے چونک کر ہیلگا کو گھورا۔ مجھے کسی ٹیموتھی ولسن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تم سے جواب پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہیں؟ ایک وقت تھا، ہیلگا سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، جب میرا خیال تھا کہ تم ذہین بھی ہو اور ہوشیار بھی، لیکن تم نے خود کو بددیانت، جعلساز اور بلیک میلر ثابت کیا، اور اب تم مافیا کے غلام بن گئے ہو، اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تمہاری اصلاح بھی ممکن نہیں۔ میری بات سنو، میں بہت دیر سے تمہاری توہین آمیز گفتگو برداشت کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اپنا عاشق واپس چاہیے تو جینیوا کے ایک اکاؤنٹ میں $10 ملین جمع کرا دو، اور اگر تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا کہہ دو۔ بیچارہ آرچر، ہیلگا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آخر تم کس قدر احمق ہو سکتے ہو؟ میں تمہیں ٹیموتھی ولسن کے ریکارڈ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کا باپ گولف کا پیشہ ور کھلاڑی تھا جس کی آمدنی بہت کم تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو کم سے کم اچھی گولف کھیلنا ضرور سکھا دی۔ یہ لڑکا بہت خوبصورت اور حریص تھا، اگرچہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایٹن اور کیمبرج میں تعلیم حاصل کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب وہ 16 سال کا تھا تو گھر سے بھاگ کر پیرس چلا گیا اور وہاں کیریلین ہوٹل میں ملازم ہو گیا۔ وہاں اس نے فرانسیسی زبان سیکھی، مگر اس کا کام اطمینان بخش نہیں تھا۔ وہاں سے وہ اٹلی چلا گیا اور میلان کے ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کی ملازمت کر لی۔ یہاں اس نے اٹالین زبان سیکھی۔ کام اس کا کہیں بھی قابل اطمینان نہیں رہا۔ زندگی میں اس کی خاص دلچسپی عورتوں سے تھی۔ اٹلی سے وہ جرمنی چلا گیا اور ایڈلین ہوٹل میں ویٹر بن گیا۔ یہاں اس نے جرمن زبان سیکھی۔ ایک بوڑھی دولت مند عورت اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور اسے شادی کی پیشکش کی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ 2 سال تک ٹیموتھی کوئی کام کاج کیے بغیر اس عورت کی دولت پر عیش کرتا رہا۔ پھر اسے ایک دوسری بوڑھی دولت مند مل گئی جس نے اسے شادی کی پیشکش کی اور ٹیموتھی نے اس سے شادی کر لی۔ ایک بار پھر وہ بوڑھی بیوی کے توجہ طلب مطالبات سے بیزار ہو گیا اور تیسری دولت مند بوڑھی عورت سے شادی کر لی۔ لیکن یہ تمام کارنامے انجام دینے سے پہلے ٹیموتھی ولسن نے اپنا نام تبدیل کر لیا تھا اور خود کو کرسٹوفر گرین ویلی کہلوانے لگا تھا۔ آرچر کو یہ سب سن کر ایک دھکا سا لگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہیلگا نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میرے پاس گرین ویلی عرف ٹیموتھی ولسن کا وہ تمام ریکارڈ ہے جو پولیس نے مرتب کیا ہے۔ جرمن پولیس غیر قانونی شادیاں کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کے لیے اسے تلاش کر رہی ہے۔ آرچر جیسے اپنی کرسی میں سکڑ کر رہ گیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگنے لگی۔ تب ہی اس نے رہائشی کمرے میں فون کی گھنٹی سنی۔ کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ چاروں ایک کے تمہارے ہاتھ میں ہیں؟
हेल्गा ने पूछा, तुमने यही कहा था ना कि चारों इक्के तुम्हारे पास हैं? माफी चाहता हूँ मादाम। हैंकल टेरेस पर आया। मिस्टर ग्रीनविली का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मगर मुझे उससे बात करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, हेल्गा ने बिला तामुल कहा। हैंकल रिहायशी कमरे में वापस चला गया और ऑर्चर ने उसे फोन पर कहते सुना, मादाम तुमसे बात करना नहीं चाहती। हेल्गा ने अपना चश्मा उतारकर बराह रास्त ऑर्चर को घूरा। उसकी आंखों में भरे हुए गुस्से ने ऑर्चर को खौफजदा कर दिया। निकल जाओ, वो तेजी से बोली। तुमने जो कुछ कहा मुझे उसके एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। माफिया का तो बहाना है। तुमने और उस फरेबी आदमी ने मुझसे रुपया हासिल करने के लिए ये साजिश की थी। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे नहीं जानते। झूठे दगाबाज। मेरे पास पुलिस का फराहम करदा सबूत है कि तुम दोनों एक साथ देखे गए थे। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हारे पास तो कोई अच्छा बल्फ करने की भी जहानत नहीं है। ऑर्चर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक होने वाला है। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। हेल्गा मेरी बात सुनो और यकीन भी करो, आखिर वो बोला। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने और ग्रीनविली ने ये प्लान जरूर सोचा था कि तुम ये समझो कि उसे अगवा कर लिया गया है। मेरी माफिया के एक आदमी से जान पहचान थी और ये मेरी हमाकत थी कि अगवा की फर्जी कार्रवाई के लिए मैंने उससे 2 आदमी हासिल किए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। वो आदमी ग्रीनविली को ले गए तो सचमुच उसे अगवा कर लिया। उन्होंने मेरा पासपोर्ट भी छीन लिया और मुझे मजबूर किया कि तुमसे मिलकर 10 मिलियन का मुतालबा करूं। क्या ग्रीनविली तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? तुम उससे मोहब्बत करती थीं और अगर तुमने रकम अदा नहीं की तो वो लोग उसका हुलिया बिगाड़ देंगे। वो इंतहाई बेरहम और खतरनाक हैं। तुम्हें ग्रीनविली की मदद करने के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती थी, हेल्गा ने जवाब दिया, मगर अब वो मोहब्बत खत्म हो चुकी है। आखिर कोई औरत किसी झूठे दगाबाज से किस तरह मुसलसल मोहब्बत कर सकती है? वो तो इतना जलील आदमी है कि उसने 3 मरतबा गैर कानूनी शादी की ताकि दौलतमंद बूढ़ी औरतों के रुपये से ऐश कर सके। मैं माफिया के बारे में तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं कर सकती। तुम हमेशा अपने मफाद के लिए झूठ बोलते रहे हो। दफा हो जाओ और खुद को खुशनसीब समझो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी को पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ। मगर मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ कि दोबारा मेरे नजदीक भी फटके तो सारी उम्र पछताओगे। हैंकल टेरेस पर आया और ऑर्चर के कंधे पर हाथ रखा। हेल्गा, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने तुमसे सच कहा है। वो माफिया। हैंकल ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि ऑर्चर रिहायशी कमरे तक लड़खड़ाता चला गया, फिर सर झुकाए बंगले से बाहर निकल गया। हैंकल उसे तब तक देखता रहा जब तक वो अपनी कार में बैठकर रुखसत नहीं हो गया। वो रिहायशी कमरे में वापस लौटा तो हेल्गा बोली, फौरन सामान पैक करो हैंकल, मैं कल ही यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। यही बेहतर होगा मादाम। हेल्गा को ऑर्चर की किसी बात पर यकीन नहीं आया था। वो यही समझ रही थी कि ऑर्चर उसे खौफजदा करके रकम की अदायगी पर मजबूर करने के लिए माफिया की आड़ ले रहा है, मगर अब वो इस झूठे का यकीन नहीं करेगी। जहन्नुम में जाए वो दोनों। उसने एक गहरी सांस ली। मर्द उसके लिए एक ज़रूरत, एक कमज़ोरी बन गए थे। उसे अपनी इस कैफियत पर काबू पाना होगा जो मुसलसल उसे किसी न किसी तरह परेशानी में मुब्तला कर देती है। वो आंखें बंद करके उन हसीन लम्हात का तस्वर करने लगी जब वो ग्रीन बिली के मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में होती थी। अगर वो कोई चोर, हद ये कि कातिल भी होता तो वो उसे माफ कर देती, मगर यके बाद दीगरे औरतों को धोखा देकर गैर कानूनी शादियां करने वाला नहीं, वो ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उठकर बेडरूम में गई जहां हैंकल उसके मलबूसात एहतियात से तय करके पैक कर रहा था। मैं यहाँ से जाकर बहुत खुशी महसूस करूंगी, वो बोली। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमेशा मेरे लिए एक मुखलिस और वफादार दोस्त साबित हुए हो। आप बहुत बाहौसला खातून हैं मादाम, हैंकल ने कहा, और जिसके पास हौसला हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वापस जाते हुए ऑर्चर खुद को किसी चूहेदान में फंसे हुए चूहे की तरह महसूस कर रहा था। चूंकि हेल्गा ने ग्रेनविली से बात करने से इनकार कर दिया था, इसलिए बर्नी ने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो मुतालबे की रकम अदा करना नहीं चाहती। तो अब वो क्या करेगा? वो ग्रीनविली को छोड़ भी सकता था और तशद्दुद पर भी उतर सकता था, लेकिन वो जो कुछ भी करे ऑर्चर इसमें मुलविस होना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि विला से अपना सूटकेस ले और जेनेवा रवाना हो जाए। वहां अमेरिकन कॉन्सुलेट को रिपोर्ट करे कि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है। वो कहेगा कि उसे इंग्लैंड में बहुत अहम काम है, ज़रूरत पड़ी तो अपने साहब का बिजनेस कार्ड्स भी दिखा देगा, इसलिए उसे फौरी तौर पर दूसरा पासपोर्ट जारी किया जाए। सूटकेस लेना इसलिए ज़रूरी था कि उसमें उसके कपड़े और कुछ दूसरी अहम चीज़ें थीं। अगर वो जल्दी करे तो इससे कबल कि बर्नी उसकी तलाश शुरू कर दे, सूटकेस लेकर जनेवा रवाना हो सकता है। ट्रैफिक के हुजूम की वजह से उसे विला पहुंचने में तवक्को से ज़्यादा देर लग गई।
ابھی ولا میں داخل ہو کر اس نے سوٹ کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ رہائشی کمرے کے دروازے پر برنی نظر آیا، اور اس وقت وہ مسکرا بھی نہیں رہا تھا۔ ادھر آؤ، برنی نے رہائشی کمرے میں واپس جاتے ہوئے کہا۔ کیا بات تھی؟ ہیلگا نے گرین ویلی سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ رقم نہیں دے گی، آرچر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ضرور دے گی، برنی نے غصے سے کہا۔ میرے ساتھ آؤ، میں بتاؤں گا کہ اس سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ وہ باہر جا کر آرچر کی کار میں بیٹھ گیا۔ آرچر نے اپنا سوٹ کیس کار کی ڈگی میں رکھ دیا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ برنی اسے لکی کے اسٹور میں لے گیا۔ وہاں گرین ویلی بھی موجود تھا۔ اس کا شیف بڑھا ہوا تھا، کپڑے خستہ حال اور میلے ہو رہے تھے۔ کیا معاملہ ہے؟ اس نے آرچر کو دیکھتے ہی پوچھا۔ ہیلگا نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ کاش تم سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی، آرچر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ تم پوچھ رہے ہو کہ ہیلگا نے تم سے بات کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تم غیر قانونی شادیاں کرنے کے مجرم ہو۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس جرم کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہو تو میں تم سے دور ہی رہتا۔ لعنت ہو تم پر، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا اسے یہ معلوم ہو گیا؟ گرین ویلی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاں، وہ جانتی ہے۔ اس سلسلے میں جرمن پولیس کے پاس جو فائل ہے اس کی نقل اس کو مل چکی ہے۔ اب اسے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا اصلی نام ٹیموتھی ولسن ہے اور تم بہت بڑے فراڈیے ہو۔ تم نے 3 بوڑھی دولت مند عورتوں سے یکے بعد دیگرے شادی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ اوہ میرے خدا، مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ورنہ وہ پولیس کو اطلاع کر دے گی۔ برنی جو سب کچھ سن رہا تھا اچانک بول اٹھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں $10 ملین سے دستبردار ہو جاؤں گا تو تمہاری کج فہمی ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ چڑیل کتنی سخت مزاج ثابت ہوتی ہے۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر سیٹی بجائی۔ سیگیٹی اور بلمونٹ آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ عورت رقم دینا نہیں چاہتی، برنی نے ان سے کہا، چنانچہ ہمیں اس کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اس آدمی کا کان کاٹ لو۔ وہ آرچر کی طرف گھوما۔ تم وہ خون آلود کان لے کر اس عورت کے پاس جاؤ گے، وہ پھر بھی تیار نہ ہو تو دوسرا کان لے کر جاؤ گے۔ وہ اس پر بھی رقم نہ دے تو تم ہر روز اس کی ایک ایک انگلی لے کر اس کے پاس لے جاتے رہو گے تاوقتے کہ وہ ادائیگی نہ کر دے۔ میری بات سنو، آرچر خوفزدہ ہو کر بولا۔ اگر گرین ویلی چور ہوتا، جعلساز ہوتا، سب کچھ ہوتا، بس غیر قانونی شادیاں کرنے والا نہ ہوتا تو وہ اسے معاف کر دیتی اور رقم دے دیتی۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ گرین ویلی نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا اور اب اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک نہیں 3 غیر قانونی شادیاں کر چکا ہے۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے اور ہیلگا سے اس کی شادی تب تک جائز نہیں ہو سکتی جب تک ان 3 گزشتہ شادیوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ ایسے شخص کو آزاد کرانے کے لیے وہ $1 بھی خرچ نہیں کرے گی۔ پھر بھی ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، برنی نے جواب دیا اور بلمونٹ کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک کان کاٹ لو۔ بلمونٹ نے جیب سے اس طرح کی دھار جیسا تیز چاقو نکالا اور سیگیٹی کی طرف دیکھا۔ سیگیٹی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چرمی ڈنڈا برآمد کر لیا۔ تمہارے سر پر ایک ضرب ماری جائے گی، برنی نے گرین ویلی سے کہا۔ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بلمونٹ بہت ماہر اور تجربہ کار ہے، ممکن ہے بعد میں تھوڑی تکلیف دے مگر کوشش تو کرنی ہی ہے نا۔ ذرا ٹھہرو، گرین ویلی گھبرا کر بولا۔ میری بات سنو، میں تمہیں ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے تم 10 نہیں $15 ملین حاصل کر سکتے ہو۔ $15 ملین، بالکل یقینی طور پر۔ برنی نے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھتے ہوئے سیگیٹی اور بلمونٹ کو روک دیا۔ اسے تشدد سے نفرت ہے، گرین ویلی نے کہا۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے آرچر کو اس سے بات کرنے بھیجا، تمہیں خود جانا چاہیے تھا۔ تم اسے زیادہ خوفزدہ کر سکتے تھے، مگر اب تمہارے جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دباؤ ختم ہو گیا جو اسے ادائیگی پر مجبور کر سکتا تھا۔ مگر میرے دماغ میں ایک دوسرے دباؤ کا خیال آیا ہے، لیکن بات تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، مگر وہ دباؤ کیا ہے؟ برنی نے کہا۔ آرچر گرین ویلی کی طرف دیکھ رہا تھا، بلمونٹ اپنے چاقو کی دھار پر ہاتھ پھیر رہا تھا، سیگیٹی چرمی ڈنڈا ہلا رہا تھا۔ ہمیں اس بارے میں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، گرین ویلی نے کہا۔ اتنی زحمت بھی نہ ہوتی اور کام بھی آسان تھا۔ کیا کام آسان تھا؟ برنی نے سوال کیا اور گرین ویلی نے اسے بتا دیا۔